اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. کیا پچھلی آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں سوال و جواب کی بات چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کے معاملات اور آخرت کے معاملات کے بارے میں آپ سے سوال و جواب کر رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ سوال کرتے ہیں عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں. قل، فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح بہتر ہے یا مصلحت بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کا مال شامل کر لو، مکس کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، بس وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے، المفسد من المصلح، فساد کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح کے نام پہ فساد کرنے والے کو بھی اللہ خوب جانتا ہے. اصل میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کھانے کے حوالے سے سخت وعید نازل فرمائی. تو صحابہ بہت زیادہ ڈر گئے، بہت زیادہ محتاط ہو گئے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس کسی کفالت میں یتیم تھے، انہوں نے ان کے مال کو اس قدر الگ کیا کہ ان کا کھانا پینا ہی الگ کر دیا. ان کے کھانے میں سے خود کھاتے بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ اگر ان کے کھانے سے کچھ بچ جاتا تو وہ ضائع ہو جاتا، وہ نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ یتیم کا مال نہیں کھانا. تو اس میں کھانے کا ضیاع بھی تھا، پھر تکلف بھی تھا. اس قدر مال کو الگ کر کے سارا سسٹم چلانا ایک مشکل کام ہے. گھر میں استعمال کی چیزیں، راشن کی چیزیں علیحدہ علیحدہ لے کے رکھنا، علیحدہ علیحدہ ان کا پکانا، یہ ایک تکلف تھا، مشکل تھی، اور پھر اس میں وسائل کا ضیاع بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس کا مقصد بے جا ان کے مال کو ہڑپ کرنے سے روکنا ہے. ان آیات کا آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے. لہٰذا اگر تم ان کا مال گھر کے راشن میں کٹھا راشن لے آؤ، کٹھا کھا لو، کٹھا پکا لو، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں، احتیاط برتو کہ جتنے وہ لوگ ہیں اس حساب سے راشن میں اتنا ان کا حصہ رکھو. اس میں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو وہ معاف ہے. اصلاح اس کا مطلب ہے کہ معاملات کو اصلاح کے ساتھ چلاؤ، کسی کا حق نہ مارو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. کہ جس طرح گھر میں ہر ایک چیز الگ الگ کر کے تم استعمال کر رہے ہو، یہ ایک مشقت ہے نا. اتنا ساری چیزوں کا علیحدہ رکھ کے جو استعمال کرنا، ہر چیز کا خیال رکھنا کہ کیا چیز کس کی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی مشقت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا
تو مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ کا مقصد مشقت میں ڈالنا نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد صرف معاملات کی درستگی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہ جو دو صفات یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، ان کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا ربط بنتا ہے؟ وہ غالب ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، وہ چاہے تو وہ فیصلہ کر دے، مشقت والا وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ حکمت والا ہے۔ ولا، اور نہ، تنکحو، تم نکاح کرو، المشرکات، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمنہ، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، ولا امتن، اور یقیناً باندی، مؤمنتن، مسلمان ایمان والی، خیر من مشرکۃ، بہتر ہے مشرک آزاد خاتون سے۔ اگر انتخاب کرنے میں دو آپشنز ہوں اور ایک طرف باندی ہو اور مومن ہو، ایمان والی ہو، اور دوسری طرف آزاد خاتون ہو لیکن مشرک ہو، تو اختیار کیا ہے؟ بہتر کیا ہے؟ باندی، کیونکہ ایمان بہتر چیز ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور چاہے وہ تمہیں بہت بھلی لگ رہی ہو، وہ مشرکہ اگر تمہیں اس کے گن، اس کے اوصاف، اس کے ساتھ اٹیچ کوالٹیز زیادہ ہی ہوں، وہ بہتر نہیں ہے، وہ بہتر ہے جو ایمان والی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً غلام مؤمن ایمان والا، خیر من مشرک، مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور چاہے وہ تمہیں بھلا لگتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، یدعو الی الجنہ، جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِہ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اپنے احکامات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت پکڑیں۔ اس دور میں بھی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں بظاہر مسلمان کلمہ گو جو لوگ ہیں، ہم ان کے کردار پہ بات نہیں کرتے، انہوں نے غیر مسلم عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے، جس میں انڈین ایکٹرز کافی سارے ہیں۔ یہ حکم اللہ کا واضح ہے کہ اگر آپ کے پاس دو آپشنز ہوں، ایک طرف پختہ ایمان والی ہو، اس کا حسب نسب چاہے کم ہو، یہ باندی ہونا، آزاد ہونا اس چیز کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اس کا خاندان حسب نسب چاہے وہ کمتر ہو، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، تو اس کے مقابلے میں جو اعلیٰ خاندان کی، اعلیٰ بیک گراؤنڈ کی جو خاتون ہے، اس کا انتخاب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد دنیا نہ ہو، دین ہو، آخرت بچانا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کا مقصد تو جہنم کی طرف لے کے جانا ہے، آگ کی طرف لے کے جانا ہے۔ مشرک کا کیا کام ہے؟ آگ کی طرف جانا، اور جن کو وہ ساتھ ملا رہا ہے ان کو بھی آگ کی طرف لے کے جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس دنیا کے مال کی ہرس چھوڑ کے دین کو ترجیح دیں تاکہ آپ کا مقدر جنت بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔